Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihil Kareem. Amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. الحمدللہ. ہم لوگ کر رہے تھے ناقص اور آج کریں گے اس کا سیکنڈ پارٹ. ماضی کی ہم لوگوں نے نہ صرف ماضی کے رول دیکھے بلکہ اس کی پریکٹس بھی کر لی تھی. آج دیکھیں گے وہ رولز جو مضارع کے صیغوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں اور مضارع کی گردان بھی دیکھ لیں گے اس طرح سے جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ کلاس میں کی تھی. ناقص جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ناقص میں لام کلمے کی جگہ پہ حرف علت موجود ہوتا ہے. اور پہلے قاعدے سے چلے ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں تو اقرا بھی تھوڑا کمفرٹیبل ہو جائیں گی کیونکہ وہ پہلا قاعدہ اور دوسرا قاعدہ یہ سب بھی استعمال ہوگا مضارع میں. ٹھیک ہے. فی الحال تو یہ چھٹا قاعدہ لے کے ہم آ گئے تو پہلے ریوائز کر لیتے ہیں. پہلا قاعدہ کیا تھا کوئی بتائے گا؟ نوٹ بک دیکھ کے بتائیں. میں بتاؤں؟ جی ہاں بتائیں انمول. حرف علت اگر متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت کا حرف علت کو الف مقصورہ میں بدل دیا جاتا ہے. جی ہاں. حرف علت واو کے کیس میں الف اور یا کے کیس میں الف مقصورہ میں الف مقصورہ. ٹھیک ہے. تو بالکل صحیح بتایا. اور اس کو بالکل جو ڈیفینیشن دی ہوئی ہے نا اگر آپ نے اگر لکھ کے یاد کی ہوئی ہے تو اگر بیچ میں ڈال لیں. جو آپ نے لکھا ہے اسی کو ایگزیکٹلی رٹا مارے. حرف علت متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو تو حرف علت الف یا الف مقصورہ میں بدل جاتا ہے. اور آپ کو یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ اگر واو ہے تو الف میں اور یا ہے تو الف مقصورہ میں. یا کی شکل دکھائی دیتی ہے آواز وہی آتی ہے. آواز تو الف والی ہی آتی ہے لیکن یا کی شکل موجود رہتی ہے. وہ الف مقصورہ کو ہی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ویری گڈ. بہت اچھا. دوسرا قاعدہ کون بتائے گا؟ دوسرا قاعدہ عظمیٰ بتائیں گی؟ جی استاذہ. دوسرا قاعدہ تھا جب حروف علت واو یا اور صیغے کا حروف علت اگر ایک ساتھ آ جائیں تو حروف علت ناقص کا حروف علت گر جاتا ہے. اگر ما قبل حرف پر فتح ہو تو برقرار رہتا ہے لیکن اگر کسرہ یا ضمہ ہو تو اس کے مطابق حرکت لگائی جاتی ہے. ویری گڈ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی رول ایک دم صحیح بتایا لیکن ہم رٹا مارنا باقی ہے. سمجھ تو بہت اچھی آ گئی ہے. تو ابھی جیسے ہوتا کیا ہے کہ یہ غیر صحیح افعال کے یا کوئی بھی لینگویج کا ہم قاعدہ اگر وہ ہوتا ہے تو اگر اس کو رٹا مار کے سیو کر لیں نا جیسے ہم کمپیوٹر میں سیو کرتے ہیں کوئی چیز بالکل اس طرح سے تو دیکھیں حرف ہے. حرف کی جگہ حروف بول رہی ہیں آپ. وہ تو پلورل بول دیا نا آپ نے. حروف علت تو نہیں گرے گا. اگر آپ کہہ دیں گے حروف علت گر گیا تب تو دونوں ہی گرنے پڑیں گے. حرف علت. ہاں. تو آج جو ہے آپ دونوں لوگوں کا خاص کر اور باقی سب کا بھی کہ مطلب کہ قاعدے کو بالکل کوشش کریں کہ ویسے ہی رٹا مار لیں. رٹا مارنے کیا طریقہ ہے؟ 11 بار 21 بار پڑھ لیں بنا دماغ میں سیو کرنے کی کوشش کے. ٹینشن لے کے نہیں. بالکل ریلیکس موڈ میں جیسے ہم سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا سوچتے بھی نہیں ہیں سبحان اللہ. سوچنا تو چاہیے وہاں لیکن بغیر سوچے سب تو سبحان اللہ کرتے ہیں نا. بالکل اسی طرح سے اپنی ڈیفینیشن کو آپ دیکھیں گی کیونکہ اب ہمارا یہ ختم پر ہے تو اب ہمیں یہ طریقہ بھی پتا چل جانا چاہیے کہ کیسے جب ہم کو کوئی کچھ پوچھے تو پھر بالکل آٹومیٹکلی نکلنے لگے جیسے سورہ الفاتحہ نکلتی ہے. ٹھیک ہے. ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے. اگر ما قبل حرف پر فتحہ ہو تو برقرار رہتا ہے لیکن اگر کسرہ یا ضمہ ہو تو حرف علت کے مطابق حرکت لگائی جاتی ہے. یہ تو کافی بڑی سٹوری ہے لیکن اگر ہم 20 بار اس کو ایسے ہی پڑھ لیں گے نا تو بالکل ایسے ہی یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے.
माशाल्लाह। और ये जो 2 कायदे अभी इकरा इन लोगों ने बताए, ये 2 कायदे नाकिस के सबसे ज्यादा यूज होने वाले कायदे हैं। ठीक है, इकरा एक बात बताएं, आपने पिछली रिकॉर्डिंग देखी हुई है नो नाकिस की? मैम, कुछ देखी थी लेकिन वो बहुत पहले, ईद से पहले ही देखी थी, उसके बाद नहीं कुछ देखा मैंने। ईद से लेकिन अभी पहले मैं या स्टार्ट बकरा करूंगी ईद तो से पहले? बकरा ईद से पहले। अच्छा, हमने कहा ईद जो से आपने, पहले, फिर तो जमाना हो गया। चलें, लेकिन सही है मैं भाई। कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। अब मैं पीछे से डेली हाँ, डेली तो मंथली आज वंस आज जो है आप सब्र के साथ क्लास लेंगी, ठीक है? हाँ, मैं सिर्फ सुन ही रही हूँ। मैं यही सोच रही हूँ कि जो जहन में बैठ गया। जी बिल्कुल सही। बस आप ये समझ के लें कि ये आसान बहुत है, बहुत ही आसान है। उज़मा और अनमोल से पूछें, ये आसान बहुत है, लेकिन जाहिर है अभी वक्त तो पहला देना पड़ेगा ना। पहला हो गया सुनने से अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा तो इतना नहीं समझ आया, समझ तो आया लेकिन याद नहीं हुआ। लेकिन पहला कायदा सुन के ही याद हो। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी दूसरे कायदे की बहुत प्रैक्टिस मिलेगी तो आपको आज आ जाएगा। तीसरा कायदा अनमोल बुक से देख के बताएं, अगर याद नहीं है तो बुक से जी देख के बताएं। हरफे इल्लत अगर मुतहरिक हो इसमें माकबल अगर मत फतहा हो लगाएं तो। अनमोल, अगर ना लगाएं। हर इल्लत बस ये तो मुतहर्रिक। अगर लिखा, आपने लिखा है अगर? लिखा नहीं हुआ हाँ, मैंने तो वहीं से देख के लिखा था, मुझे लगता है नहीं, शायद मैंने भी ज्यादा। अच्छा, मैंने तो नहीं हमें नहीं, नहीं उसमें याद है कि अगर मैंने नहीं है। अगर लिखा हो। नहीं, उसमें अगर चले नहीं है उस्ताद। ठीक है, मैं ये कट अच्छा, कर देती हूँ, उसमें मुझे लग रहा था आप शायद। उस्ताजा कहती है तो मुझे तो फिर बहुत ही अपने को भारी भारी महसूस होता है। आप या तो बाजी कहें या तो आंटी कहें, जो आपका दिल चाहे कहें। आप तो हमारी क्या हैं, उस्ताजा तो नहीं ना कहें। अच्छा, क्यों आप तो जो एक लफ्ज भी सीखे उस्ताद है। हाँ, आप दिल से उस्ताजा कहें, जबान से बाजी कह दें। ओके। फिर मुझे जो है मैं अनकंफर्टेबल हो जाती। चले, कि मुझे तो ये लगता है कि मेरी अपनी फैमिली क्लास है ना, और मेरी यस। सारी ही क्लास फैमिली क्लास होती है। हम यहाँ पे कभी अपने को टीचर, हमें तो खुद ही क्या आता है जो उस्ताजा बन जाए। अभी तो हम खुद ही स्टूडेंट। चले, शाबाश। बोले अनमोल, आप बोले, अगर को हटा के बोले, और अगर आपने अगर लिखा है तो आप बोले। जी अनमोल। जी बाजी, जी हरफे जी, इल्लत मुतहरिक हो माकबल फतहा हो तो और माँ बाद साकिन हो हरफे इल्लत गिर तो जाता है। वहाँ बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो, माँ कबल फतह और माँ बाद साकिन हो, तो हरफ इल्लत गिर जाता अगर है। वो तब्दील शुदा है तो, क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था कि जब वो तब्दील नहीं हुआ तो फिर वो नहीं भी गिरा है ना। तो कहने जी। का मतलब ये है कि हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो और माँ कबल फतहा हो, ऐसे में वो अलिफ में बदल जाना चाहिए, और ये बदला हुआ अलिफ अब गिर जाएगा। ये एप्लीकेबल होता है किस सेगे पर? फोर्थ सेगे। फोर्थ सीढ़ी पर। हाँ, इस रूल के आगे लिख ले फोर्थ सेगा। फोर्थ सेगे पे पर माजी की अभी बात हो इसमें रही। आपने डेफिनेशन में ये नहीं लिखवाया था ना, ये क्या? ऐड करना है नहीं नहीं, ये बस ये वाला। लिख ले कि तब्दील शुदा ओके। हरफ इल्लत, जो कि तब्दील शुदा ऐड कर ले, क्योंकि वो जब तब्दील नहीं होता तो नहीं गिरता। हम्म। यानी अगर जैसे हरफ इल्लत मुतहर्रिक, ये बात हो रही है हरफ इल्लत मुतहर्रिक हो और माँ कबल फतहा हो, तो अगर इतना भी है तो भी सही, क्योंकि माँ कबल फतहा होगा तभी वो चेंज होगा। अगर माँ कबल है ना कसरा होता है तो चेंज ही नहीं होता। चौथा कायदा, फेले माजी पांचवें सीगे से चौथा, फेले माजी में पांचवें सीगे से चौथा सीगा बनता है। ये उल्टा पांचवें बोल सिक्के दिया, से चौथा बनता है या चौथे से पांचवा बनता है? चौथे से पांचवा बनता है, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। इसे चौथे से अब देखिए, पांचवा ये वजह बनता है आपकी समझ में सही आ रहा है। ये अब बहुत सही आपने बोला, इससे मुझे अपनी बात करने की दलील भी मिल गई कि अगर आप रट्टा नहीं मारेंगी ना तो ऐसे उलट जाएगा। आप है। समझ जी सही जी रही हैं कि फेले जी जी माजी का फेले माजी पांचवा सेगा चौथे सेगे से बनता है। फेले माजी का, यहाँ का होना चाहिए, फेले माजी का पांचवा सेगा चौथे से बनता है। ठीक है, जी जी चौथा जी। पांचवे से नहीं बनता। तो रट्टा हाँ मारना है ना फिर तो,
کیونکہ Yes. سمجھ تو آپ کی ویسا صحیح میں آ رہا ہے، سمجھ تو آپ یہ رہی نہیں، تو ففتھ باکس جو ہے وہ فورتھ باکس پہ صرف الف ایڈ کرنے سے بن جی جاتا ہے۔ اب پانچواں قاعدہ بھی بتا دیں۔ ناقص واوی سے پہلے کسرہ ہو تو واو کو یا میں بدل دیتے ہیں۔ جی اگزامپل بھی بتا دیں۔ ردیوا، ردیوا کو ردیا کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، اگر ناقص واوی یعنی واو حرف علت پر، واو حرف علت سے پہلے اگر زیر نظر آ جائے گی تب اس زیر کے مطابق اس کو یا میں بدل دیتے ہیں، حرف علت کو یا میں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے تھے ہمارے 5 قاعدے جو ماضی میں یوز ہو رہے تھے، اور ہم نے ماضی کی گردان کی پریکٹس بھی کر لی۔ اب دیکھ لیتے ہیں وہ قواعد جو مضارع کا صرف یہ ایک قاعدہ ہے، باقی پھر وہ 2 اور 1 ہی لگتے ہیں۔ ایک یہ قاعدہ ہے جو ماضی میں نہیں لگتا، لیکن اس کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے مضارع میں، تو اس کو آج آپ لوگ لکھ لیں گے اپنی نوٹ بک میں، اس کو اسی لیے میں نے چھٹا قاعدہ کر کے لکھ دیا، اور یہ چھٹا قاعدہ مضارع میں ہی اپلیکیبل ہے۔ جیسے مضارع کے وہ جو سارے یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ان صیغوں پہ یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر واو مضموم واو مطلب اگر حرف علت واو پیش والا ہے اور اس سے پہلے اگر ضمہ ہے، جیسے آپ دیکھیں حرف علت واو پیش والا اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو یہ واو پیش جو ہے واو ساکن میں بدل جاتا ہے، یہ مضموم واو جو ہے ساکن ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے اسی کو دیکھیں گے، دوسری لائن میں ابھی نہیں پڑھ رہی۔ اگر دونوں یہ مضموم کے ہی قاعدے ہیں، مضموم واو اور مضموم یا، ٹھیک ہے، کیوں ایسا ہم کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ آخر میں اسی میں پیش آتی ہے نا، یفعلو تفعلو، آپ ایسے پڑھتی ہیں نا، یفعلو تفعلو نفعلو یفعلو، ہے نا، یفعلو، تو اس کے ہی آخر میں آپ کو پیش نظر آئے گا، تو اس لیے مضموم واو اور یا کا قاعدہ انہی 5 صیغوں پہ چلتا ہے۔ تو مضموم واو سے پہلے اب دیکھیں یہ تھا نصر ینصرو، اب نصر ینصرو پہ آپ دال عین واو لگائیں، ٹھیک ہے، میں یہاں لکھ دیتی ہوں، یفعلو لکھوں نا ینصرو کے بجائے، اس کا میں ابھی دیکھیں نصر ینصرو، اب یہاں پہ آپ دال لگا دیں، یہاں عین لگا دیں اور یہاں واو لگا دیں، تو آپ کا بن گیا یدعو۔ اب مضموم واو سے پہلے جب ضمہ ہے تو واو ساکن میں بدل جائے گا، اور یہ ہوگا یدعو، وہ پکارتے ہیں یا وہ پکاریں گے، ہو گیا صحیح؟ جی اس کے بعد ہے مضموم یا سے پہلے اگر کسرہ ہو تو یا کو ساکن میں بدل دیتے ہیں، مضموم یا سے پہلے کسرہ ہو تو یا کو اب پیش ہٹا کے ساکن میں، اب دیکھیں را میم یا، ضربا یضربو، اب یہ میں یہاں لکھ دیتی ہوں اس کا والا، اب یہاں پہ آپ را میم اور یا لگا دیں تو کیا بن گیا، یرمیو، بن گیا، دکھ رہا ہے صحیح؟ جی اب مضموم یا سے پہلے اگر کسرہ ہے تو یہ یا ساکن میں بدل جاتی ہے، یرمی، یرمی، اور پڑھتے ہیں نا یرمی، لیکن اب یہاں پہ دیکھیں کہ اس کے اوپر کیوں نہیں ہے، یہ ایک میں ایکسیپشن بھی لے، ایکسیپشن مطلب کہ اب دیکھیں اس یہاں پہ رول یہ فالو نہیں ہو رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہے قاعدے کی۔ فتح آ رہا ہے، ہاں، اگر مضموم یا سے پہلے اگر زیر ہوتی تب یہ ساکن میں چینج ہوگا، ٹھیک ہے، اگر اس کو جو حرف علت ہے اس سے پہلے اپنے مطابق حرکت، ایسے سمجھ لیں
جیسے بھی آپ سمجھنا چاہیں. اس کو تو رٹنا مارا ہو، اس کو تو رٹنا ہوگا، اور سمجھنے کے لیے اپنے مطابق اگر آ رہی ہے تب ساکن ہو رہا ہے، اگر اپنے مطابق حرکت نہیں ہے تب ساکن نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ یہاں پہ فرسٹ قاعدہ لگ رہا ہے، حرف First علت متحرک ما قبل فتح ہو گئی. تو سکس قاعدہ اس پہ لگ نہیں سکتا. کیوں نہیں لگ سکتا؟ کیونکہ مضموم یا سے پہلے کسرہ چاہیے تھا، مضموم واو سے پہلے ضمہ چاہیے تھا. جی ایسے یاد رکھیں، چھٹا قاعدے کے لیے مضموم واو سے پہلے پیش چاہیے، اور مضموم اور یہ مضموم آپ یہی سمجھنے کی یہ دیکھیں لام کلمہ یہاں پر، اور لام کلمہ ہی حرف علت سارے ہے. نئے کلمہ. لام کلمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوتا ہے ان 5 صیغوں میں، اس لیے یہ مضموم واو اور مضموم یا اسی 5 صیغوں میں ہوتا ہی ہوتا ہے، چاہے عین کلمہ زبر والا ہو، زیر والا ہو، پیش والا ہو، جیسے آپ یہاں دونوں کیس دیکھ رہی ہیں. اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تب یہ بدل جائے گا واو ساکن میں، اور یہ پیش رہے گی. ٹھیک ہے. یہ یا بدل جائے گی ساکن میں، اور یہ زیر رہے گی، کیونکہ یہ دونوں مطابقت کے ساتھ ہیں. لیکن اگر یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا پیش ہے تب نہیں چینج ہوگا. تب ہم دیکھیں گے کہ اگر پیش ہے تو ہم ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فرسٹ قاعدہ بھی نہیں لگے گا. فرسٹ قاعدے کی شرط کیا ہے؟ کہ حرف علت متحرک کو ما قبل فتح ہے. تو یہاں پہ پھر فرسٹ قاعدہ اپلائی ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے یلقا. ٹھیک ہے. اگر یہاں پیش ہوتا تو کیا ہوتا؟ تب نہ سکس قاعدہ اپلائی ہوتا، پیش بھی ہو سکتا تھا نا، یفعلو بھی تو ہوتا ہے نا. تو پیش ہوتا تو نہ سکس لگتا نہ فرسٹ لگتا، پھر وہ اسی طرح رہ جاتا. ٹھیک ہے. تو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ زینب اور اقرا بتائیں، زینب اور اقرا بتائیں کہ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا. زینب لسنر ہے لیکن بس لکھ دیں یس نو. چلے میں چیٹ کھولوں، چیٹ اوپن نہیں ہے، ورنہ ایک بار اور ایکسپلین کر دوں، کیونکہ آج بہت چھوٹی سی کلاس ہے، ہمیں جلدی ختم ہو جائے گی. اقرا سمجھ میں آ گیا؟ میم بس آگے سمجھ، ابھی مجھے اچھے سے سمجھ نہیں آیا بس. چلیں ایک بار اور کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں رول یہ ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے مضارع کے جب ہم لوگوں نے صیغے کیے تھے تو ہم نے مضارع کا اسی طرح سے آپ لوگوں کو یاد کروایا تھا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، ایسے ہی کروایا تھا نا. تو وہ والے صیغوں کی بات ہو رہی ہے ابھی. یہ قاعدہ جو چھٹا قاعدہ ہے، کیونکہ آج ہم مضارع کر رہے ہیں، مضارع کے صیغوں میں کیا چینج آتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. ماضی کا ہم پچھلی کلاسز میں کر چکے، اور ماضی کی گردان کی پریکٹس بھی ہو گئی تھی. لیکن مضارع میں پہلا قاعدہ یہ ہے جو کہ واو، یہ ہمارا واو پیش بن کے، کیونکہ ناقص میں حرف علت لام کی جگہ پہ آتا ہے، یہاں پر آتا ہے، اور یہ لام کلمہ ان 5 صیغوں میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیش والا ہوتا ہے. اسی لیے یہ پیش والا مضموم واو اور مضموم یا. اگر لام کلمہ واو ہے تو مضموم وا ہے، اگر لام کلمہ یا ہے تو مضموم یا ہو جاتا ہے. اب اس کے لیے ایک قاعدہ ہے، اور وہ قاعدہ ہے ابھی سمجھ لیں گے، بعد میں رٹ لیں گے. مضموم واو سے پہلے اگر ضمہ دکھ جائے تو ہم یدعو نہیں کرتے، یدعو دونوں مطابقت رکھتے نا. واو پیش والی ہے، کیونکہ پیش والی ہوتی ہی ہوتی ہے مضارع میں ان صیغوں میں. تو یہ حرف علت آخر میں ہے، ناقص ہے یہ، تو یہ پیش والی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں پیش مل گیا. عین کلمہ کی حرکت تو آپ دیکھیں بدلتی ہے نا. عین کلمہ پیش کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زیر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہاں دیکھیے زبر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ باب سین سمع یسمعو ہے نا، تو بیچ میں اب زبر آ گئی. تو عین کلمہ کی حرکت چینج ہو سکتی ہے، لیکن لام کلمہ ہمیشہ مضموم ہوگا، اور لام کلمے کی جگہ ہی حرف علت آ رہا ہے، اس لیے یہ رول بن گیا. اگر حرف علت مضموم ہو، یعنی مضموم واو سے پہلے پیش ہے، تو ایسے میں دونوں مطابقت رکھ رہے ہیں نا، تو اب 2 بار پیش نہیں لاتے، اس کو ساکن کر دیتے ہیں.
اسی طرح مدموم تو یا تو مدموم ہوگی کیونکہ لام کلمہ، یہ دیکھیں لام کلمے کی جگہ آ رہی ہے، تو مدموم یا سے پہلے اس کی مطابقت کی والی زیر آ گئی، زیر آ گئی، تو مدموم یا سے پہلے والے حرف پہ اگر زیر آ جاتی ہے تو اس پیش کو ہٹا دیتے ہیں، بجائے یرمیو، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں نہ پڑھا کبھی، تو یرمیو تو یرمی، اس کو ساکن کر دیتے ہیں، پھر یہ پیش والی جو یہ ناقص کی جو حرف علت کی پیش ہے وہ اگر وہ حرف سے مطابقت رکھتی ہے تو اس کے حساب سے ساکن کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ مدموم واو سے پہلے اگر پیش ہوگا اور مدموم یا سے پہلے اگر زیر ہوگا، یہ واو اور یا تو مدموم ہی ہوں گے حرف علت والے، کیونکہ یہ بیچارے آخر میں ہی آ رہے ہیں، لام کلمے کی جگہ آ رہے ہیں، تو یہ تو مدموم ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اگر پیش، اس سے پہلے والے حرف پہ پیش آ جائے تو پھر یہ واو کی پیش ہٹ کے ساکن ہو جاتی ہے، مدموم یا سے پہلے زیر آ جائے تو پیش ہٹ کے ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ دونوں یہاں دیکھ لیں۔ اب یہاں پہ دال عین واو باب نون، نصر ینصرو، تو میں نے یفعلو یہاں لکھ دیا۔ اب فا کلمے کی جگہ آپ دال لگائیں، عین کلمہ کی جگہ آپ عین لگائیں، اور لام کلمہ کی جگہ آپ واو لگائیں، تو بن گیا یدعو، یدعو، اور یہ میں نے یہاں یدعو لکھ دیا۔ اب جیسے ہی مجھے یدعو دکھا تو میں دیکھوں گی کہ مدموم واو سے پہلے ہمیں پیش نظر آ رہی ہے، ایسے میں اس واو کو ساکن کر دیں گے اور یہ ہو جائے گا یدعو 6 قاعدے کے مطابق۔ اور پھر دوسری چیز بھی دیکھ لیں کہ اگر مدموم یا سے پہلے زیر دکھائی دی تو پھر 6 قاعدہ لگ جائے گا، اب یا ساکن ہو جائے گی اور یہ بن جائے گا یرمیو، بن جائے گا یرمی۔ لیکن آپ کو ایک دوسرا لفظ دیا لام قاف یا سے، اس پہ دیکھیں یلقیو، مدموم یا تو ہے لیکن مدموم یا سے پہلے مجھے زیر چاہیے تھی جو کہ نہیں ہے، اس لیے اس پہ 6 قاعدہ اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ مدموم واو سے پہلے پیش، مدموم یا سے پہلے زیر، یہ ہے چھٹا قاعدہ، پھر وہ ساکن ہوں گے۔ لیکن مدموم یا سے پہلے اگر زبر دکھ رہا ہے تو 6 قاعدہ لگ نہیں سکتا، forget it۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حرف علت متحرک ما قبل فتحہ، اس لیے رٹنا ضروری ہے۔ جب رٹتے ہیں نا تب دماغ پہ وہ قاعدے کو یاد کرنے والا پریشر ہٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو رٹا ہوا سیو ہے۔ اگر ہم نے رٹا نہیں ہے، اس کو صرف سمجھا ہوا ہے، تو ہمیں یہاں پہ کنڈیشن بھی سمجھنی ہوتی ہے، پھر اپنی سمجھ سے نکالنے میں وہ چیزیں آسان پھر نہیں رہ جاتی۔ جیسے ہی حرف علت متحرک ما قبل فتح، حرف علت الف یا مقصورہ میں، الف مقصورہ میں بدل جائے گا، اگر یا ہوتا ہے تو الف مقصورہ میں بدلتا ہے، تو ہم نے یہاں پہ الف مقصورہ لگا، یہ ہوگا یلقا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ فرسٹ قاعدہ لگا، سیکنڈ نہیں لگا، حالانکہ مدموم تو تھا لیکن یا مدموم سے پہلے والی شرط، یہ دونوں شرط، صرف یہی نہیں، یہ بھی پورا ہونا چاہیے، یہ بھی پورا ہونا چاہیے، 2 شرطیں ہیں، ایک یہ ہے اور دوسری شرط یہ ہے۔ جب دونوں شرط پوری ہوگی تب 6 قاعدہ لگے گا، دوسری شرط پوری نہیں ہوئی 6 قاعدہ نہیں لگا۔ اقرا آپ بھی لکھ دیں، آپ کو کلیئر ہوا؟ جی میم الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، چیزیں ہیں آسان، بلکہ دیکھا جائے تو جو چیلنجنگ چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مزیدار بھی ہوتی ہیں، تو آسان ہے، بس وقت دیں گی تو وہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو یہ بتاؤں کہ جو اس کے بعد ہمارا یہ یفعلو آیا نا، یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو، اب دیکھیں گے کہ پورے یہ 5 صیغے آپ کے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو مثنیٰ کے صیغے کرائے تھے، ہے نا؟
तो मुसन्ना के सेगों में किसी कायदे का इतलाक नहीं होता, वो जो आप यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी वो बिल्कुल उसी तरह से बन जाते हैं, अभी एक टेबल भी देखेंगे। तो मुसन्ना के सेगे जो सेकंड बॉक्स का सेगा है मुदारे में, वहां कोई कायदा अप्लाई नहीं होता। अब थर्ड में जमा आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जमा का लेके आई हूं। याद रखें, सेकंड बॉक्स और उसके नीचे के पूरे कॉलम पे कोई कायदा नहीं लगता, ठीक है। अब हम आ गए थर्ड बॉक्स में, और थर्ड बॉक्स में एक बार फिर सेकंड ही कायदा लगता है। अब सेकंड कायदा समझ लिया, अगर सेकंड कायदा यहां समझ में आ गया तो माजी को जब पढ़ेंगी ना आप लोग, इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग देखेंगी तो क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे नसरा यंसुरु से मैं अभी यहां पे लिख देती हूं, तो ये हो गया नसरा यंसुरु यानी यफउलु। मैं इसका यहां पे लिख दूं तो ये बन गया यफउलूना। थर्ड सेगा बन गया यफउलूना। अब यफउलूना में यहां पे दाल लगाइए, यहां पे गैन लगाइए, सॉरी उल्टा मैंने वो कर दिया, थोड़ा और इधर लिखना चाहिए। यहां पे दाल लगाइए, यहां आइन लगाइए और यहां पे वाव लगाइए, तो ये बन गया यद उवूना। यद उवूना। सब लोग राजी हो गए यहां तक? यहां तक सही है? जब भी आप नौसरा यंसुरु तो उसका एक्चुअल सेगा यहां लिख लें और हरफ इल्लत को फा आइन लाम कलमे पे लगा लें, तो आपको ये वाला सेगा मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया यदउना। जैसे ही हमने दो हरफ इल्लत एक साथ देखे, दो हरफ इल्लत दूसरा कायदा, मैंने तो ऐसे जब मैं पढ़ती थी तो मैं तो जो कायदे को तो बताती थी, उसके बाद मैं अपनी ट्रिक्स लगा लगा के दो हरफ इल्लत दूसरा कायदा नाकिस का। तो नाकिस का हरफ इल्लत और सेगे का हरफ इल्लत अगर एक साथ आ जाए तो नाकिस का हरफ इल्लत गिर जाता है। अगर माकबल फतहा हो तो बरकरार रहता है, लेकिन अगर दम्मा या कसरा हो तो उसको हरफ इल्लत के हिसाब से बदल देते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट थोड़ा गौर से सुन ले इकरा और ज़ैनब। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर नाकिस का हरफ इल्लत, ये नाकिस का हरफ इल्लत है ना, ये वाला तो सेगे का है, बाद वाला सेगे का है। ये नाकिस में मुदारे में याद रखिए दाल गैन वाव, ये तीनों आपके रूट लेटर के हैं और ये सेगे का है। तो नाकिस का हरफ इल्लत और सेगे का हरफ इल्लत अगर एक साथ आ जाए तो नाकिस का हरफ इल्लत गिर जाता है। देखिए नाकिस का हरफ इल्लत है, इसको गिरा देते हैं। बात यही खत्म नहीं होती, अभी कुछ और भी करना है। अगर इससे पहले जबर होता है, इसके हरफ इल्लत से पहले अगर जबर है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो लीन का कायदा ले लेगा ना, औ और आई बन जाएगा। ये साउंड तो इजाजत है, ये साउंड तो एक्सेप्टेबल है। तो इसी वजह से जो ये है ना कि अगर फतहा हो तो बरकरार रहता है। क्यों बरकरार रहता है? क्योंकि अगर ये हरफ इल्लत जो बचा है इससे पहले अगर जबर है तो ये औ बन जाएगा, है ना, और अगर या है तो आई बन जाएगा। लेकिन अगर कसरा या दम्मा है, अगर उससे पहले दम्मा है, अब हरफ इल्लत यहां ये तो नहीं बता रहे हैं कि वाव है या है, ये तो खुशकिस्मती से यहां वाव है, तो इसलिए शायद मुश्किल हो रही है समझने में। इमेजिन करें यहां पे या था, इमेजिन करें ये वाला हरफ इल्लत अभी आगे आएगा, या था, तो अब इसलिए बात हो रही है, इस वजह से बात हो रही है कि अगर फतहा है तब तो देखिए अगर यहां जबर है तो ये जबर इसको औ बना देगा और या है तो आई ले लेगा और दोनों साउंड की इजाजत है। लेकिन अगर दम्मा या कसरा है तो इस हरकत को हरफ इल्लत के हिसाब से बदलना होगा। जो हरफ इल्लत बचा हुआ है ना सेगे वाला, उसके हिसाब से बदलना होगा। तो यहां पे हरफ इल्लत क्या है हमारा? वाव है, तो हम इस पेश को पेश से बदल देंगे।
آپ یہ کہہ رہی ہوں کہ بدل کیوں رہے ہیں؟ بدل اس لیے رہے ہیں کہ اکثر قواعد میں یہ پوائنٹ بھی یوز ہوتا ہے کہ اگر بدلی ہوئی حرکت ہے تو نہیں بدلیں گے. تو یہاں پہ یہ حرکت پیش جو ہے نا، ہم نے اس پیش کو کیا کیا؟ ٹھیک سے سمجھاتی ہوں، پھر لے چلتی ہوں. اصل میں کچھ چیزیں جو بہت باریکی سے سمجھاؤ تو وہ شروع میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم کنفیوزنگ یو، آپ کو کنفیوز کر رہی ہوں کیا ہے، لیکن اگر وہ میں نہیں کلیئر کروں گی تو پھر آخر میں کہیں جا کے آپ پھنس جائیں گی. ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے. اگر فتحہ ہے تو وہ برقرار رہتا ہے جیسے یہاں پہ ہے، ان دونوں جگہوں پہ نہیں ہے. اگر فتحہ ہے تو برقرار رہتا ہے، لیکن اگر کسرہ یا ضمہ ہے تو وہ جو آگے حرف علت ہے اس کے حساب سے بدل جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہ حرف علت فتحہ نہیں ہے تو مجھے اسے بدلنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو میں اسے بدلتی ہوں. پہلے اسے مٹا تو دوں. حرف علت واو ہے تو واو کے حساب سے ہمیں اس کو حرکت دینی ہوگی. تو واو کے حساب سے جب ہم اس حرف علت کو حرکت دیں گے تو یہ حرکت ہوگی پیش کی. تو ہم نے واو کے حساب سے اسے پیش دے دی ہے. تو یہاں جو یہ آپ کو حرکت دکھ رہی ہے، یہ دیکھنے میں تو پہلے والی پیش نہیں ہے، اب اس کو بدلا ہے میں نے، اور اتفاق سے بدلنے کے بعد بھی یہ پیش ہی آئی ہے. اس لیے میں یہ پوائنٹ بتا رہی ہوں. حالانکہ میں یہ کہہ سکتی تھی کہ واو کے حساب سے یہ پیش موجود ہے تو اسے رہنے دیتے ہیں. یہ رہنے نہیں دی گئی ہے. ٹھیک ہے اقرا، یہ زبر ہوتی تو رہنے دی جاتی، چونکہ پیش تھی تو مجھے اگر کسرہ یا ضمہ ہے تو حرف علت کے مطابق حرکت لگائی جائے گی. تو ہمیں یہ پیش دکھی تو میں نے پیش کو ہٹا دیا. پھر میں نے دیکھا حرف علت واو ہے تو واو کے حساب سے میں نے پیش لگائی. کیونکہ کچھ قواعد ایسے ہیں جب آپ پورا ایک بار ریوائز کریں گی، ماشاءاللہ وہ کروا رہی تھی لیکن بیچ میں شاید ہیرا مصروف ہو گئی، محمود سے کروا رہی تھی. جب وہ کروائیں گی تو آپ دیکھیں گی کہیں بھی آپ یہ قاعدہ پڑھیں گی کہ یہ بدلی ہوئی حرکت تھی اس لیے یہ چینج نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ پہلے ایک بار بدلی نہیں گئی تو اس پہ ہم اس کو بدلیں گے. تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ یہ پیش جو ہے یہ حرف علت کے حساب سے لگایا گیا ہے. یہ وہ والا نہیں ہے جو صیغے والا تھا، کیونکہ صیغے والا صرف زبر باقی رہے گا، کسرہ اور ضمہ کو ہمیں بدلنا ہوگا. اتفاق سے بدلنے کے بعد بھی ضمہ ہی آ گئی. اگر سمجھ میں آ گئی تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھی بات ہے، الحمدللہ. کیونکہ اس طرح کی باتیں اکثر میں بتاتی نہیں ہوں، اس کو اپنے پاس روک لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے شاید بتاؤں تو مشکل نہ پڑ جائے، لیکن کبھی ہمت کری لیتے ہیں. تو ہو گیا کلیئر نا؟ الحمدللہ، آئی ایم ریئلی ویری ہیپی. الحمدللہ. اب دیکھ لیتے ہیں دوسرا. اب یہ ہے ضرب یضرب، تو میں اس کا بھی لکھ، چلیں ریڈ سے لکھوں تو کلر بلو سے لکھوں گی. یفعلون، اب میں اس کی جگہ پہ فا کی جگہ پہ را، اس کی جگہ پہ میم اور اس کی جگہ پہ یا لکھ ہی دیتی ہوں. اب لکھوں گی تب پتا چلے گا. یہ ہو گیا یرمیون، اور یہاں دیکھیں یرمیون. اب یہاں ناقص کا حرف علت یہ یا ہے اور صیغے کا حرف علت دونوں ایک ساتھ آ گئے، سائیڈ بائی سائیڈ آ گئے. تو ایسے میں ناقص کا حرف علت گر جائے گا. ٹھیک ہے، ناقص کا حرف علت گر گیا. اگر حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ قائم رہے گی، لیکن اگر زیر ہے یا پیش ہے تو بدل، یہاں زیر ہے ہمیں اسے بدلنا پڑے گا.
اب بدلنے سے پہلے ہم دیکھیں گے حرف علت کیا ہے. حرف علت واو ہے تو ہم اسے پیش میں بدل دیں گے اور یہ ہو گیا یرمونا. اگر یہ حرف علت یا ہوتا تو یہ زیر ایسے رہ جاتی ہے ایز اٹ از، لیکن ایز اٹ از نہیں رہتی کیونکہ زیر تھی تو ہمیں اس کو ہٹانا ہی ہٹانا ہے، اس کو ہمیں ریموو کرنا ہے. یہاں والی جو پیش تھی وہ ہم نے ریموو کر دی. ٹھیک ہے، یہ زیر ہے تو اسے ہمیں ہٹانا ہے اور حرف علت کے حساب سے لے کے آنا ہے. اگر یہاں پہ یا ہوتی تو بھی ہم اس کو ہٹاتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ناقص کا حرف علت گرانے کے بعد ہم حرف علت دیکھتے ہیں اور حرف علت کے حساب سے حرکت لگاتے ہیں. اگر وہ زیر یا پیش ہے، اگر وہ زبر ہے تو، اور میں اس پوائنٹ کو میں نے کہا ایسے یاد کر لیں کہ زبر میں کیا خاص بات تھی. زبر میں اس لیے اس کو پرمیشن مل گئی کہ تم موجود رہو کیونکہ لین کی آواز کی اجازت ہے، لیکن ایو اور اوئی یہ والی تو اجازت نہیں ہے نا. اب جیسے یہ تھا زیر تھی تو ایو، اس کی تو یہ تو ساؤنڈ نہیں ہے، یہ الاؤڈ نہیں ہے، اس لیے اس کو بدلنا ہوگا. لیکن ای اور او یعنی فتحہ برقرار کیوں ہے؟ کیونکہ لین کا قاعدہ موجود ہے، اس لیے فتحہ برقرار رہتا ہے اور ان دونوں کو چینج ہونا پڑے گا حرف علت کے حساب سے، اس لیے کہ اگر حرف علت کے اپوزٹ یہ ہے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. یعنی واو اپنے سے پہلے پیش لے لیتا ہے، مد اصلی بن جائے گا، اور زبر لے لے گا، لین ہو جائے گا، لیکن کبھی زیر نہیں لے گا. اسی طرح اگر یا ہے سے تو وہ اپنے سے پہلے کیا لے گا؟ یا تو یا اپنے سے پہلے زیر لے گا یا زبر لے گا. زیر لے کے مد اصلی بنے گا، زبر لے کے لین بنے گا، لیکن پیش تو نہیں لے گا. تو یا کے کیس میں پیش کو چینج ہونا ہوگا. تو بس یہ یہاں پہ سمجھے کہ یہ لین کی اجازت ہے اور ان ساؤنڈز کی ہوتی ہی نہیں پاسبلٹی، اس لیے ان کو بدلنا پڑتا ہے. آگے دیکھتے ہیں لام قاف یا. سمیا یسمعو، میں نے اکثر میں کوشش کرتی ہوں کہ جو میں اگزامپل لے کے آؤں نا تو ایک عین کلمہ پیش والا، ایک عین کلمہ زیر والا اور ایک عین کلمہ زبر والا، اس طرح کر کے سوچتے ہیں کہ تینوں طرح کا لا دیں کہ جس سے سارے صیغے آپ کے کور ہو جائیں. تو اسی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو یہ یسمعو سے بنے گا یف. اس کو کہاں لکھوں؟ ادھر لکھوں، تھرڈ ہے تو ادھر لکھنا چاہیے. اب یہ سمیا یسمعو تو معو یفعلون، یہ زبر والا ہو گیا نا. اس میں جو ہے جب باب سین ہے تو یہ بیچ والا جو ہے آپ کا قاف کر یسمعو، اس کو زبر ملے گی. تو یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ لام رکھ دیں، یہاں قاف رکھ دیں اور یہاں یا رکھ دیں، تو یہ ہو گیا یلقیون. اس کی جگہ یا لکھی یلقیون. جیسے ہی آپ نے یلقیون کیا تو آپ کو یہ دو حرف علت، صیغے کا حرف علت اور یہ دونوں دکھ رہے ہیں ساتھ نا. تو ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اگر ایک ساتھ آ جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے. اگر اب جو بچا حرف علت ہے اس کی بات کر رہے ہیں ہم، اسی لیے جو رول لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں، اگر ماقبل ہے، میں نے تو ایسے یاد کر رہا، اگر حرف علت سے پہلے زبر ہے، یہ میں نے جو یاد کیا وہ میں بول رہی، لکھا ہوا میں نہیں بول رہی. اگر حرف علت سے پہلے زبر ہے تو برقرار رہتا ہے. کیوں برقرار رہتا ہے؟ قو کی ساؤنڈ تو الاؤڈ ہے. تو بس یہاں پہ ہمارا یہیں پہ بات ختم ہو گئی. لیکن ان دونوں میں آگے کا بھی معاملہ تھا. تو یہ ہو گیا یلقون. ٹھیک ہے، تو ہمارا جمع کا صیغہ بھی بن گیا زینب اور اقرا. انمول کہہ رہی ہوں گی ہمارا نام ہی ٹیچر. مجھے پتا ہے.
بن گیا نا زینب؟ اب ایک دم کلیئر ہو گیا؟ جی جی میم. الحمدللہ. میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ سوچیں اتنے دن بعد کلاس میں آئی ہیں، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کہیں گی فائدہ نہیں ہے، اب جو ہے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اور اکثر گرامر کی کلاسز میں اپنی بات بھی بتاؤں کہ اگر میں کہیں کوئی گرامر کی کلاس لوں، 2 کلاس مس ہو جائے ہے نا، تو اس کے بعد چیزیں میرے ہاتھ سے ایک دم، میں بھی گیو اپ کر جاتی ہوں. نہ گیو اپ کرنے والا آدمی بھی گیو اپ کر جاتا ہے. اس لیے میں تھوڑا سا، میں نے سوچا آپ لوگ آئی ہیں، جب تک سمجھا نہیں لوں گی چھوڑوں گی نہیں، چاہے آج 3 گھنٹے کی کلاس ہو جائے. میں کلاس میں آئی تھی تو ایسے ہی لگ رہا تھا، لیکن الحمدللہ اب ٹھیک بہتر لگ رہا ہے. اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں کلاس کے بعد انمول کا سر کھاؤں گی. جی ہاں، اب میں چاہ رہی ہوں کہ کلاس کے بعد آپ کو یہ افسوس ہو کہ میں کلاس کیوں چھوڑتی ہوں. ورنہ اب میں بتا رہی ہوں اگر 2 کلاس بھی مس ہو جائے تو پھر گرامر ایسی چیز ہے، خاص کر اس لیول کی گرامر، کہ اگر پھر آدمی ایک دم ڈسہارٹن ہو جاتا ہے کہ اب چیزیں ہاتھ سے باہر ہو گئیں، چھوڑو. اب میں جیسے کہ میری بات بھی ہوئی آپ لوگوں سے، اب ہم پھر سے بیسک والا پڑھنے چلتے ہیں، ہے نا، یہ دماغ میں آنے لگتا ہے. اپنے کو لگتا ہے کہ ہم وہی چلیں، ہم شاید اسی کے لائق ہیں، وہی پڑھتے رہیں زندگی بھر. ایسا دماغ کرتا ہے. اور یہ سارے وہی بات انسان کے، میں تو شیطان سے زیادہ اپنے نفس کو کہتی ہوں کہ یہ ہم ہوتے ہیں، کیونکہ اگر ہم نہ چاہیں تو وہ کچھ نہیں کر پاتا بیچارہ. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دیا ہوا ایکسکیوز اس کو بلیم کرنے کے لیے کہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اور ڈالتا ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ان وساوس کی پہچان کرا دے. الحمدللہ. اس کے بعد 10th صیغہ. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں ٹیبل، پہلے صیغے کی بات ہو گئی، اور پہلے کے ساتھ یہ تمام صیغوں کی بات ہو گئی. یفعلو، تفعلو، تفعلو، یہ بیچ والا چھوڑ دیجئے. افعلو اور نفعلو یہ ہو گئے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہاں کہاں کام کرتا ہے. پھر میں نے بتایا کہ ان 4 صیغوں پہ کام ہی نہیں کرتا. یہ 5 تو ہمارے پہلے قاعدے میں ہی، چھٹے قاعدے میں ہو گئے تھے. ابھی یہ باقی ہے، اس لیے میں نے یہ لگایا ہے، یہ بھی نیچے کروں گی. ان پہ کام نہیں کرتا ہے. یہ آپ نے ابھی کر لیا، دوسرا قاعدہ یہاں لگا نا، یہ آپ نے ابھی جمع والا کیا، تو آپ کا یہ تیار ہو گیا اور یہ تیار ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا ان دونوں پہ جو جمع کے مؤنث کے صیغے ہیں نا، جیسا کہ بتایا جمع کے مؤنث، جب عورتیں بہت ساری جمع، آپ کو یاد ہے بیسک کلاس میں کہتی تھی بہت سارے جمع کے مؤنث ہو جائیں تو پھر وہ آسان نہیں ہوتی، وہ کہنا نہیں مانتی، ہے نا. تو ایک بڑی ٹیم جب ہو تو اس میں ہمیں بہت اٹینٹیو رہنا عورتوں کی. تو یہ ان کے اوپر ناقص کا کوئی قاعدہ نہیں لگتا. یہ بالکل کہتی میں تو بدلوں گی نہیں، کوئی قاعدہ وائدہ فالو نہیں کروں گی، بس جیسے بن گئے ہم، تو ان کے اوپر بھی قاعدہ نہیں لگتا. ٹھیک ہے. تو اب بچہ ہمارا صرف یہ، اور اسی کو دیکھ رہے ہیں 10th والا. ٹھیک ہے. 10th جو ہمارا واحد مؤنث کا تھا، سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح آپ دیکھیں گے سارے قاعدے ہمارے کور ہو گئے. تو بس اس کو دیکھ لیں، اور یہاں بھی دوسرا ہی قاعدہ لگ رہا ہے. پچھلا پیج سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو پھر اس کی پریکٹس ہی ہے فردر. جب ہم نے، میں بس ایک بار اس کا لکھ دوں، یہاں پہ تینوں لکھ دوں. تف ایک ساتھ بار لکھ دوں گی، غلینا، اس کے بعد تف غلینا، یہ ہو گیا گرائن کلمہ. تینوں طرح کا ہم اگزامپل لائے ہوں گے. اور پھر سمیع یسمع، نصر ینصر، سب سے پہلے تو یہی والا ہے. تفعلینا، عین کلمہ تینوں حرکت لے سکتا ہے نا، تو تینوں طرح سے. اب بس یہاں پہ مجھے بتانا ہوگا کہ نصر ینصر، تو ایسے میں یہ والا پہلا یہ والا صیغہ استعمال کر کے بنائیں گے. تو آپ اس پہ رکھیں تفعلینا، اس سے بن گیا تدعوینا. فا عین لام کی جگہ پہ آپ ڈالیں دال
عین تو ہے ہی لیکن ہم ڈال رہے ہیں، اس کو ہٹا کے ہم اپنا والا ڈال رہے ہیں، دال عین اور واو، تو بن گیا تدعوین، اور یہاں پہ لکھ دیا میں نے تدعوین. ٹھیک ہے زینب؟ جی میم. چلیں آپ میرے ساتھ رہیں. مائک اچھا آپ کی لسنر اگر آپ نے کسی اور وجہ سے تو مائک بے شک میوٹ رکھیں، اگر صرف ایسے تو آپ انمیوٹ کر لیں. اب دیکھیں جی ہاں، حرف علت اور ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت دونوں ایک ساتھ آ گیا. ان دو کیس میں ہی یہ ہوگا. اس صیغے میں یہ والا آ جاتا ہے یہاں پہ، اور ان دونوں میں، کیونکہ اس کے پتہ ہے اگر بیٹھ کے ایک ایک صیغوں کو گھنٹوں دیکھنا پڑتا ہے، تب یہ سارا پوائنٹ نکلتا ہے کہ ہم کہاں اپلائی کریں گے، کہاں ہمیں بے فکر رہنا ہے. یہاں پہ آخر میں، اس کے آخر میں دیکھیں یا آ رہا تھا نا یہاں پہ، اور لام کلمہ، ناقص کا لام کلمہ ہی تو حرف علت ہے. تو جب یا آ رہا ہے اس مؤنث کے صیغے میں، تبھی تو یہ دونوں کنڈیشن پوری ہوں گی کہ حرف علت یہ تو ہو جائے گا حرف علت، اور اس مؤنث والے میں صیغے کا حرف علت یا آ رہا ہے، جو کہ دونوں آس پاس نیبر بن جائیں گے. اس لیے یہاں سیکنڈ قاعدہ آیا. واپس یہاں چلیں تو یہاں دیکھیں کہ یہ ہے لام کلمہ، اور لام کلمے کے پاس حرف علت آ رہا ہے، اس میں واو والا آئے گا، اس صیغے کا واو آئے گا اس میں، اور کہیں نہیں آئے گا. تو جمع کے دونوں صیغے، وہ حاضر والا بھی اور غائب والا بھی، جمع مذکر کے دونوں صیغوں میں یہ رول، اور واحد مؤنث غائب میں یہ رول سیکنڈ والا لگے گا، کیونکہ وہاں پہ واو آ جا رہا ہے صیغے کا، اور یہاں پہ یا آ جا رہا ہے صیغے کا. یہ اینا کی ساؤنڈ ہے نا یہاں پہ، صیغے کی اینا، اور وہاں اونا، تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا تدعوین. اب آپ اس کو ڈراپ کریں، اس لیے میں بہت سارا لے کے آئی اگزامپل کی خوب اچھی پریکٹس ہو جائے گی آج. تدعوین. اب ناقص کا حرف علت، صیغے کا حرف علت ایک ساتھ آ جائیں تو ناقص کا حرف علت گر جاتا ہے. اگر حرف علت سے پہلے، اب چونکہ صیغے کا ہی بچا ہے تو ہم اس میں صیغے کا حرف علت نہیں بولتے، وہ تو بیچارہ چلا گیا، تو اب بولتے ہیں اگر حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ قائم رہے گی، لیکن برقرار رہے گی. اگر وہ ضمہ یا کسرہ ہے تو اسے حرف علت کے حساب سے بدلنا ہوگا. یہاں پہ کیا ہے، یہ ضمہ ہے، تو اب ہم دیکھیں گے یہ حرف علت یا ہے تو اسے زیر لینا ہوگا، اس عین کو زیر لینا ہوگا، اور یہ ہو گیا تدعین. ہو گیا نا؟ اسی طرح قاف ضاد یا، اور یہ ضربا یضربو. اب اس پہ لے لیں، یہ والا لے لیں سیکنڈ نمبر پہ، یہ فرسٹ تھا، سیکنڈ پہ یہ والا ہمارا صیغہ کام کر رہا ہے. تفعیلین، تقدیعین، یہ ہو گیا تقدیہین. اب یہاں پہ ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت ایک ساتھ آ گئے، یہ ڈراپ ہو گیا. اگر حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ قائم رہے گا، لیکن اگر پیش یا زیر ہے تو اسے بدلنا پڑے گا، زیر ہے تو اسے بدلنا ہوگا. اب حرف علت ہمارا یا ہے تو ضاد کو زیر لینی ہوگی، تو ضاد نے زیر لے لی، اس زیر کو بدلا اور ہم اپنے حساب سے زیر لے کے آئے. تو اب جو یہاں پہ آپ کو زیر دکھ رہی ہے، یہ پہلے والی صیغے میں جو بنی تھی وہ نہیں، یہ بدلی ہوئی ہے، یہ اس حرف علت کے حساب سے بدل کے آئی ہے. اتفاق سے وہ زیر ہی ہے لیکن یہ حرکت بدلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ہمارا، کیونکہ اگر زبر ہے تو ہمارا قاعدہ یہی رکتا ہے، لیکن اگر کسرہ یا ضمہ ہے تو ہمارا قاعدہ یہاں تک جاتا ہے، تو اس کو ہمیں بدلنا پڑتا ہے. یہ زیر ہے، اس کو بدلنا ہے. یہ بات اچھی ہے کہ بدلنے کے بعد بھی زیر ہی آئی ہے. تو یہ ہو گیا تقدین. آگے چلتے ہیں. لام قافیہ باب سمیہ سے، تو سمیہ یسمعو، تو یہاں پہ ہمارا لگے گا یہ والا. تفعلین، اب اس کو آپ کر دیں، یہاں پہ لام، یہاں پہ قاف، یہاں پہ یا،
اب دیکھیں یہ بھی یا ہو گیا، یہ بھی یا، دونوں آ جائیں گے نا، تو یہ ہو جائے گا تلقینا، اور یہاں دیکھیں تلقینا. اب اس کو ڈراپ کریں، اور یہ ناقص کا حرف علت گر گیا. اب حرف علت سے پہلے زبر ہے تو وہ برقرار رہے گا، کیونکہ لین کا قاعدہ لے لے گا تلقینا. تو ہمارا اب یہیں پہ رک گیا. یہ حرکت جو زبر کی دکھ رہی ہے اوریجنل حرکت ہے، یہ بدلی ہوئی نہیں ہے، یہ برقرار ہے. اس کا مطلب یہی زبر یہاں پہ ہے، جبکہ یہ زیر بدلی ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. را میم یا باب دواد سے، تو ضرب یضرب، تو اس میں بھی یہ والا آئے گا. اور آپ دیکھیں تر، یہ والا لاسٹ والے کو کیا کروں میں، یہاں فورتھ لکھوں، ضرب یضرب، تو تفعیلینا، تو یہ ہو گیا یہاں پہ را میم اور یا، ترمیینا، تو یہ ہو گیا ترمیینا. ناقص کا حرف علت، صیغے کا حرف علت ایک ساتھ آ گئے، تو ناقص کے حرف علت کو گرا دیں. اب حرف علت سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ برقرار رہے گی، لیکن پیش یا زیر ہے، ضمہ یا کسرہ ہے، تو اسے حرف علت کے حساب سے لگا دیں گے اس حرکت کو. تو یہ زیر ہے تو اسے ہم نے ہٹا دیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا حرف علت ہمارا یا ہے، تو حرف علت کے حساب سے ہم یہاں زیر لگائیں گے، اور یہ بن گیا ترمینا. تو یہ حرکت یہ بدلی ہوئی ہے. یاد رکھیں جب سیکنڈ قاعدہ لگے گا تو اگر اس سے پہلے زبر ہے تو وہ اوریجنل حرکت ہے، لیکن اگر ضمہ یا وہ کسرہ ہے تو وہ بدلا ہوا ہے، چاہے وہ سیم ہو کے بدلا ہے چاہے بدل کے بدلا ہے. تو صرف فتحہ برقرار رہتا ہے، یہ دونوں کو بدلنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ بس آپ دیکھیں ساری ہماری پوری ٹیبل ہو گئی. تو یہ بات بھی اس طرح سے یاد رکھ لیں، اپنی ٹیبل میں ناقص مضارع کے سامنے ایسے خالی باکس بنا کے لکھ لیں کہ اتنے قاعدے اس پہ جو ہے یہ سب 6th قاعدہ لیتے ہیں، اور یہ سیکنڈ قاعدہ، اور یہ 3 سیکنڈ قاعدہ لیتے ہیں. بیچ میں آپ دیکھیں گے کہیں پہ فرسٹ والا قاعدہ بھی لگ جاتا ہے، جب 6 والا نہیں لگتا کہ حرف علت متحرک اس سے پہلے فتحہ آ گیا تو وہ لگ گیا، جیسا کہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا تھا. اب چلیے یہاں کر لیتے ہیں، یہاں آپ لوگوں کو بلا لیتے ہیں. عظما آپ آ جائیں. عظما، انمول آپ آ جائیے. جی بازو. ہاں جب دیکھیے یہ ہمارے پاس یہ ہے دال عین واو، ٹھیک ہے. تو ہمارا یہ اور یہ اس پہ لگاتے ہیں ہم. ایک بس بنائیں گے، چلیے بنائیے، یا سے بنائیے. ید یدعو یدعو یدعو، پھر اس میں اگر مدموم سے پہلے اگر ضمہ ہے تو واو ساکن ہو جاتا ہے، ہاں مطلب تو یہ واو ساکن ہو جائے گا. تو یہ ہو گیا ید او. اس کے بعد یہ سارے ہو گئے یدعو تدعو. چیک کر لیں آپ لوگ اس پہ جی چیک بس. کریں. مدموم واو سے پہلے اگر ضمہ ہے تو واو ساکن ہو جاتا ہے. ابھی دیکھ لیں یدعو تدعو یہ سب تھا، یدعو تدعو تدعو ادعو ندعو، تو یہ سب ہو گئے تیار ہمارے. اب یہ جی دیکھیں، بس. اب یہ یہاں پہ دیکھیں یفعلانی، اور یہ کیا تدعوانی، کوئی چینج نہیں ہے نا. جی تو یہ سب میں ان سب میں آپ دیکھیں کوئی چینج نہیں ہے،
یہ ہمارے پورے اسی صیغے پہ فٹ ہو رہے ہیں. تو مثنیٰ جی میں کوئی چینج مضارع میں نہیں ہے. اس کے جی بعد جی اس پہ لے لیتے ہیں, ہمارا تھرڈ باکس میں چلتے ہیں. یدعون ید, اس کا اگر ہم بنائیں گے ید, یدعون ہاں ید اوونا, یہ بنا ہمارا. اس کے اوپر رکھیے نا, اس کے اوپر رکھیے, ان تین روٹ لیٹرز کو آپ کو اس پہ رکھنا ہے. ید اوونا. اب ہمارا جی یہاں پہ لگے گا سیکنڈ قاعدہ. جی. تو یہاں پر پہلے فتحہ نہیں ہے تو اس لیے, آپ نے تو سیدھے آپ جمپ کر گئی آخر میں, فتحہ اچھا نہیں. سوری. ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت ایک ساتھ آ گئے تو ناقص کا حرف علت ڈراپ ہو جائے گا. جی ناقص حرف علت پہلے گر جائے گا حرف علت. ہاں, پھر اس کے بعد اگر فتحہ ہے تو برقرار رہے گا, اگر ضمہ کسرہ یا یا کسرہ ہے تو حرف علت کے تو حساب سے بدل دیا جائے. حرکت لگائی گئی. جی تو اس ادھر کو ضمہ ہے تو اس کو ہٹا دیں گے, اس کے بعد واو کے حساب سے پیش لگا دیں گے. جی یدعون بن گیا. تو یہ ہمارا سیکنڈ قاعدہ. اور اسی طرح یہ تدعون. جی ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں, یہ جمع کا دیکھ لیں, یفعلن, تو یہاں پہ لگائیں دال, یہاں پہ لگائیں عین اور یہاں لگائیں واو, تو آپ کو مل گیا یدعون. دیکھا آپ نے, کوئی چینج نہیں آیا. جی تو اس میں نو چینج اور نو چینج. جمع مؤنث کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا ہے, صیغے پہ ہی بن جا رہے ہیں. دکھائی دے رہا ہے یا نہیں, یہاں پہ دال, یہاں پہ جی عین تو باجی. عین ہی ہے, اور یہ واو. تو یدعون, یدعون. ٹھیک ہے, جی اب ہمارا بچتا ہے یہ, اس کو کر لیتے ہیں. یہ بنے گا یہ کون سا صیغہ ہے تدعوین. ہمارا, یہ کون سے نمبر کا صیغہ ہے, 10th. یہ 10th نمبر کا ہے. تو یہ بنے گا تدعوین. تدعو وینا. اب صیغے کا حرف علت اور ناقص کا حرف, سوری, ناقص کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت ایک ساتھ آئے تو یہ گر گیا. ٹھیک ہے, زبر ہے تو باجی میری قائم رہے گی, پیش یا کسرہ ہے تو گر جائے گا. اب اس کے حساب سے جی لگا دیں, یا کے حساب سے یہ بن جائے گا تدعین. تدعین. تو یہاں پہ سیکنڈ قاعدہ لگ گیا. جی تو بس اتنے صیغوں میں لگ رہا ہے, 3 ناقص میں تو 3 بس یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, جی ٹائم تو زیادہ ہو گیا ہے, تو یہ 2 آپ لوگ کر لیں گی, یہ 2 جی جی باجی. ہے نا. بالکل اسی طرح سے, بس سمجھے کہ یہی میں یہاں پہ لکھ دوں کہ فرسٹ, تھرڈ اور 10th صیغے کو دیکھیے. اس کا بھی فرسٹ, تھرڈ اور 10th صیغہ. باقی سب میں جب لے کے آتی ہوں تو اس طرح سے دیکھیں, ایک میں نے یہ والا لے لیا, نصر ینصرو, اس میں عین کلمہ پہ پیش ہے. ٹھیک ہے, سمیع یسمع, اس میں آپ کا عین کلمہ پہ زبر ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ عین کلمہ پہ زیر ہے. تو تینوں طرح کا ایک ایک لے کے پریکٹس کر لیتے ہیں تو اتنا کافی ہے. پھر تو اس کے بعد انسان کی خود کی وہ ہے, کلاس میں تو اتنا ہی کیا جا سکتا ہے کہ پھر سارے حرف علت والے نکال کے کبھی شوق لگے تو بیٹھ کے کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالی ہم سب کے وقت میں برکت دے کہ ہم سب جو ہے وقت دے سکیں, اور ورنہ تو ریکارڈنگ آ ہی رہی ہے انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.